अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में कुछ मुख्तसर सा पढ़ेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पाक के बाद दीन तौहीद और उम्मत मुस्लिमा की पासबानी का काम एक पहाड़ था, बल्कि इससे भी ज़्यादा बोझल। ये नाकाबिले बर्दाश्त बोझ इस्लाम के दो मुखलिस तरीन फ़र्जंदों ने मुत्तहिद होकर अपने कंधों पर उठा लिया। उनमें पहली शख्सियत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी और दूसरी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की कैफ़ियत ये थी कि उन्हें एक तरफ फ़ुराक़ रसूल का गम खाए जा रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम और उम्मत के अफ़कार उनके दिलो दिमाग को पिघलाते थे। नतीजा ये हुआ कि वफ़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सिर्फ 2.25 साल जी सके। इसके बाद ये पूरा बोझ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर आ गया। मौसूफ़ ने किस मशक्क़त और जानकुनी से अपने फ़राइज़ खिलाफत अदा किए, इसका अंदाज़ा ज़ैल के वाक़यात से कीजिए। रमज़ान बड़ी शान व शौकत का सिपा सलार था। यज़दगर्द शहनशाह ईरान ने उसे अहवाज़ और फ़ारिस दो सूबों की गवर्नरी देकर मुसलमानों के मुकाबले में भेजा था। जंग हुई तो रमज़ान ने इस शर्त पर हथियार डाले कि उसे मदीना में सही सलामत पहुंचा दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुछ भी फ़ैसला करेंगे उसे मंजूर होगा। रमज़ान बड़ी शान व शौकत से रवाना हुआ। बड़े बड़े ईरानी रईस इसके हम रकाब थे। जब ये मदीना के करीब पहुंचा तो उसने ताज मुरस्सा सर पर रखा, दिबा की कुबा ज़ेबतन की कमर से मुरस्सा तलवार लगाई और शाहाना जाहो जलाल के साथ मदीना में दाखिल हुआ। मस्जिद नबवी के करीब पहुंचकर पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन कहाँ मिलेंगे? ईरानियों का ख्याल था कि जिस शख्स के दबदबे ने तमाम दुनिया में गुलगुला डाल रखा है, उसका दरबार भी बड़े साजो सामान का होगा। एक बदवी ने इशारा से बताया, वो हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त सहने मजलिस में फ़र्श खाक पर लेटे हुए थे। जब यरमूक में 30,000 रोमी अपने पाँव में बेड़ियां पहनकर मुसलमानों के साथ लड़े तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल क्या था। सही रिवायत है कि जब तक ये लड़ाई होती रही, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त चैन से नहीं सोए। फिर जब फ़तह की खबर पहुंची तो बेइख्तियार सजदे में गिर गए और आंसू बहाने लगे। जंग कादसिया में शहनशाह ईरान ने मुल्क की आखिरी ताकतें मैदान जंग में झोंक दी थीं। जंग की बिलाखेज़ी का इससे अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक दिन के अंदर मार्का अगवास में 10,000 ईरानी और 2,000 मुसलमान मकतूल व मजरूह हुए थे। दौरान जंग में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि जब से कादसिया का मार्का शुरू हुआ था, आप हर रोज़ तुलुए आफ्ताब के साथ मदीना से निकल जाते थे और किसी दरख्त के नीचे अकेले खड़े कासिद की राह तकते रहते थे। जब कासिद फ़तह की खबर लाया तो आप उस वक्त भी बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे। जब मालूम हुआ कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कासिद है तो आपने हालात पूछने शुरू कर दिए। कासिद ऊँट भगाए जाता था, हालात बयान करता जाता था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिकाब के साथ दौड़ते जाते थे। जब शहर के अंदर मुसलमानों ने इन्हें अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारना शुरू किया तो कासिद हैरत ज़दा रह गया कि आप ही रसूलुल्लाह के जानशी हैं। अब कासिद कहता था, अमीरुल मोमिनीन आपने अपना नाम क्यों ना बताया कि मैं इस गुस्ताखी का मुर्तकिब ना होता। मगर आप फरमाते थे, ये ना कहो, अपनी असल बात जारी रखो। कासिद बयान करता गया और आप इसी तरह रिकाब के साथ साथ चल कर घर तशरीफ़ लाए। जब खिलाफत की ज़िम्मेदारी कबूल फरमा चुके तो मुसलमानों को मस्जिद नबवी में जमा करके इरशाद फरमाया, मुसलमानों, मुझे तुम्हारे माल में इस कदर हक है जिस कदर के यतीम के सरपरस्त को यतीम के माल में होता है। अगर मैं दौलतमंद हुआ तो कुछ मुआवजा नहीं लूँगा, अगर तही दस्त हो गया तो सिर्फ खाने का खर्च लूँगा। फिर भी मुझसे बराबर बाज पुरस करते रहना कि मैं ना तो बेजा तौर पर जमा करूं और ना बेजा तौर पर खर्च कर सकूं। बीमारी में शहद की ज़रूरत हुई तो मस्जिद नबवी में सबको जमा करके दरख्वास्त की, अगर आप लोग इजाज़त दें तो बैतुल माल से थोड़ा सा शहद ले लूं। लोगों ने मंजूर किया तो शहद लिया। रात रात भर नमाज़ें पढ़ते थे
اور اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ آنسوؤں کی روانی سے چہرہ اقدس پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب قرأت کرتے ہوئے آیت پاک انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پر پہنچے تو اس زور سے روئے کہ لوگ مضطرب ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو شبہ ہوتا کہ فرط غم سے آپ کا دل چھوٹ جائے گا اور اب آپ بچیں گے نہیں۔ کئی دفعہ حالت اس قدر رقیق ہو جاتی تھی کہ کئی دفعہ دن تک لوگ بیمار پرسی کرنے آتے تھے۔ ایک صحابی ان اعمال حسنہ کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انجام دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ اگر اجر نہ ملے تو عذاب سے بچ جاؤں۔ ایک راستے پر سے گزر رہے تھے کہ کچھ خیال آیا، وہیں آپ زمین کی طرف جھکے اور ایک تنکا اٹھا لیا، پھر ارشاد فرمایا، اے کاش میں اس تنکے کی طرح خس و خاشاک ہوتا، اے کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اگر آسمان سے ندا آئے کہ ایک آدمی کے سوا دنیا کے تمام لوگ بخش دیے گئے ہیں، تب بھی میرا خوف زائل نہیں ہوگا، میں سمجھوں گا کہ شاید وہ بدقسمت انسان میں ہوں۔ ان خیالات نے آپ کی معاشی زندگی میں بڑی تکلیف پیدا کر دی تھی۔ آپ روم اور ایران کے شہنشاہ بن چکے تھے، پھر بھی آپ سے فقر و فاقہ کی زندگی نہ چھٹی۔ لوگ اس کو محسوس کرتے تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی برضا تھے۔ ایک دن آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کر کے یہ کہہ دیا، والد محترم، خدا نے آپ کو بڑا درجہ دیا ہے، آپ کو اچھے لباس اور اچھی غذا سے پرہیز نہ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، اے جان پدر، معلوم ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کو بھول گئی ہو۔ خدا کی قسم میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا تاکہ آخرت کی مسرت حاصل کر لوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کا ذکر چھیڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی۔ ایک دفعہ یزید بن سفیان نے آپ کی دعوت کی۔ جب دسترخوان پر بعض اچھے کھانے آئے تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے تو ضرور بھٹک جاؤ گے۔ حضرت احوز سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا جس پر گھی پڑا ہوا تھا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، یہ 1 سالن نہیں، یہ 2 سالن ہیں، گھی الگ سالن ہے اور گوشت الگ سالن ہے، پھر اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے کہ دونوں سالنوں کو جمع کر کے کھایا جائے۔ صحابہ نے آپ کے جسم مبارک پر کبھی نرم کپڑا نہیں دیکھا تھا، آپ کے کرتے میں 12 پیوند ہوتے تھے، سر پر پھٹا عمامہ ہوتا تھا اور پاؤں میں پھٹی جوتی ہوتی تھی۔ پھر جب اسی حال میں کیسر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے تھے تو مسلمان شرما جاتے تھے مگر آپ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نے مل کر کہا، امیر المؤمنین، خدا نے آپ کو مرتبہ دیا، شہنشاہوں کے سفیر آپ کے پاس آتے ہیں، اب آپ کو اپنی معاشرت بدل دینی چاہیے۔ فرمایا، افسوس ہے تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو کر مجھے دنیا طلبی کی ترغیب دیتی ہو۔ اے عائشہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بھول گئیں جبکہ گھر میں صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اسی کو آپ دن کے وقت بچھاتے تھے اور اسی کو رات اوڑھتے تھے۔ اے حفصہ، کیا تمہیں یاد نہیں جب ایک رات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دوہرا کر کے بچھا دیا تو آپ رات بھر سوئے رہے، پھر صبح اٹھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفصہ، یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے میرے بستر کو دوہرا کر دیا اور میں صبح تک سوتا رہا، مجھے دنیاوی آسائشوں سے کیا تعلق، تم نے فرش کی نرمی سے مجھے کیوں غافل کر دیا۔ ایک دفعہ کرتا پھٹ گیا تو آپ پیوند پر پیوند لگاتے تھے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روکا تو فرمایا، اے حفصہ، میں مسلمانوں کے مال میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا،
جب آپ منڈی کی تنبیہ و ہدایت کے لیے بازار میں گشت فرماتے تھے تو کوئی پرانی رسی یا کھجور کی گٹھلی جو سامنے آ جاتی آپ اٹھا لیتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتے تھے تاکہ لوگ پھر ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک دفعہ عتبہ بن فرقد آپ کے پاس آئے، دیکھا کہ ابلا ہوا گوشت اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے سامنے رکھے ہیں اور انہیں زبردستی حلق کے نیچے اتار رہے ہیں۔ ان سے رہا نہ گیا، کہنے لگے امیر المؤمنین، اگر آپ کھانے پینے میں کچھ زیادہ صرف کریں تو اس سے امت کے مال میں کمی نہیں آ سکتی۔ فرمایا افسوس، کیا تم مجھے عیش و عشرت کی ترغیب دیتے ہو؟ ربیع بن زیاد نے کہا امیر المؤمنین، آپ اپنے خدا داد مرتبہ کی وجہ سے عیش و آرام کے زیادہ مستحق ہیں۔ اب آپ خفا ہو گئے اور فرمایا میں قوم کا امین ہوں، کیا امانت میں خیانت جائز ہے؟ اپنے وسیع کنبہ کے لیے بیت المال سے صرف 2 درہم روزانہ لیتے تھے۔ ایک دفعہ سفر حج میں کل 80 درہم خرچ آ گئے۔ اس پر بار بار افسوس کرتے تھے کہ مجھ سے فضول خرچی ہو گئی ہے۔ اس خیال سے کہ بیت المال پر بوجھ نہ پڑے، آپ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پر برابر پیوند لگاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن منبر پر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کرتا کے پیوند گنے، 12 شمار میں آئے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا پاجامہ دیکھا، اس میں چمڑے کے پیوند لگا ہوا تھا۔ ایک دفعہ بحرین سے مال غنیمت میں مشک و عنبر آیا اور اسے تقسیم کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہوئی جو نہایت احتیاط کے ساتھ وزن کر سکے۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ میں نہایت ہی خوش اسلوبی سے اس خدمت کو انجام دے سکتی ہوں۔ فرمایا عاقلہ، میں تجھ سے یہ کام نہیں لوں گا، مجھے ڈر ہے کہ مشک تمہاری انگلیوں میں لگ جائے گا، پھر تم اسے اپنے جسم پر ملو گی اور جواب دہ اس کا میں ہوں گا۔ ایک دفعہ سر پر چادر ڈال کر دوپہر میں گشت کے لیے نکلے۔ اسی وقت ایک غلام گدھے پر سوار جا رہا تھا۔ چونکہ تھک گئے تھے اس لیے سواری کی خواہش ظاہر کی۔ غلام فوراً اتر پڑا اور گدھا پیش کیا۔ فرمایا میں تمہیں اس قدر تکلیف نہیں دے سکتا، تم بدستور سوار ہو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ اسی حالت میں مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ غلام آگے بیٹھا ہے اور امیر المؤمنین اس کے پیچھے سوار ہیں۔ انتظام سلطنت کے سلسلے میں کئی دفعہ سفر کیے مگر کبھی خیمہ ساتھ نہ لیا۔ ہمیشہ درخت کے سائے میں ٹھہرتے تھے اور فرش خاک پر اپنا بستر جما لیتے تھے۔ کبھی کسی درخت پر اپنا کمبل تان لیتے تھے اور دوپہر کاٹ لیتے تھے۔ باقی واقعات انشاءاللہ اگلے حصے میں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔